خلاصہ احکام و مسائل، قصص و امثال اور قیامت کی منظر کشی کی روشنی میں 29ویں پارے کا آغاز سورہ ملک سے ہوتا ہے، جس میں اللہ پاک نے اپنی ذات کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے اور ہر وہ چیز پر قادر ہے۔ زندگی اور موت کو اس لیے بنایا گیا تاکہ زبردست بخشنے والا خدا یہ جان لے کہ کون اچھے عمل کرتے ہیں۔ اپنی قوت تخلیق کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا گیا کہ اللہ تعالی نے تلے اوپر 7 آسمان بنائے اور اس کاریگری سے بنایا کہ ان کی تخلیق میں کوئی نقص نظر نہیں آتا، اور اے دیکھنے والے تو بار بار اپنی نگاہ کو دوڑا کر دیکھ، تب بھی ہر بار تیری نگاہ نقص ڈھونڈنے میں ناکام ہو کر تھک جائے گی۔ ہم نے آسمان دنیا کو چراغوں سے مزین کیا اور ان کو شیطانوں کو رجم کرنے کا آلہ بنایا۔ جب جہنمی جہنم میں ڈالے جائیں گے تو ان کا چیخنا چلانا سن کر داروغے پوچھیں گے کہ کیا تمہارے پاس کوئی ہدایت کرنے والا نہیں آیا تھا؟ وہ کہیں گے کیوں نہیں، مگر ہم نے اس سے جھٹلا دیا تھا۔ اگر ہم سنتے اور سمجھتے تو دوزخیوں میں سے نہ ہوتے۔ جو لوگ بن دیکھے اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں ان کے لیے بخشش اور اجر عظیم ہے۔ تم بات کو پوشیدہ کہو یا ظاہر، اللہ دل کے بھیدوں سے واقف ہے۔ بھلا جس نے پیدا کیا وہ بے خبر ہے؟ ارشاد ہوتا ہے کہ وہی خدا ہے جس نے زمین کو نرم کیا تاکہ اس میں چلو پھرو اور اس کا دیا رزق کھاؤ، اور قیامت کے دن تمہیں اس کے پاس لوٹ کر جانا ہے۔ جو پرندے تمہارے سروں پر اڑتے پھرتے ہیں انہیں اللہ کے سوا کسی نے تھام نہیں رکھا ہوتا۔ بھلا ایسا کوئی ہے جو تمہاری فوج ہو کر اللہ تعالیٰ کے سوا تمہاری مدد کر سکے؟ یعنی فوج جمع کر لینے کے بعد بھی فتح یا شکست خدا کے ہاتھ ہوتی ہے۔ بھلا اگر وہ اپنا رزق بند کر لے تو کون ہے تمہیں رزق دے؟ بھلا جو شخص چلتا ہوا منہ کے بل گر پڑتا ہے وہ سیدھے راستے پر ہے یا وہ جو سیدھے راستے پر برابر چل رہا ہے؟ آخر صورت میں قیامت کے لیے جلدی مچانے والوں اور عذاب کی وعید کے پورا ہونے کے لیے طعنے دینے والے کافروں کے بارے میں ارشاد ہے کہ ان کی خواہش جلد پوری ہو جائے گی اور اس دن ان کے چہرے لٹک کر برے ہو جائیں گے۔ کہہ دیجئے ہم اسی اللہ پر ایمان لائے اور اسی پر بھروسہ رکھتے ہیں، اور تمہیں جلد معلوم ہو جائے کہ کھلی گمراہی میں کون پڑا ہوا تھا۔ اگر پانی خشک ہو جائے تو اللہ کے سوا کون ہے جو تمہارے لیے پانی کا چشمہ بہا لائے؟ اس کے بعد سورہ قلم کی تلاوت ہوئی ہے۔ سورہ قلم میں ارشاد ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجنون نہیں ہیں اور انہیں اخلاق عظیم عطا فرمایا گیا ہے، اور ان قریب تم دیکھ لو گے کہ تم میں سے دیوانہ کون ہے۔ تم جھٹلانے والوں کا کہا مت ماننا اور ایسے شخص کے کہے پہ مت جانا جو بہت قسمیں کھانے والا ذلیل اوقات ہو۔ اس صورت میں ایک سخی اور نیک زمیندار کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس صورت میں ایک سخی اور نیک زمیندار کا ذکر کیا گیا ہے۔ وہ اپنے باغات کی آمدنی میں سے خدا کے حق کو احسن طریقے سے یعنی بہتر طریقے سے ادا کیا کرتا تھا۔ جب اس کا انتقال ہوا تو اس کے بیٹوں نے فیصلہ کیا کہ وہ فصلوں کی کٹائی میں سے کسی غریب کو کچھ بھی ادا نہ کریں گے۔ جب فصل کٹائی کا وقت آیا تو وہ صبح سویرے نکلے تاکہ راستے میں ان کو کوئی مسکین نہ ملے۔ جب وہ باغ میں پہنچے تو دیکھا کہ وہاں پر کھیت یا باغ نام کی کوئی چیز موجود نہ تھی۔ ان کو شک ہوا کہ وہ راستہ بھول گئے ہیں، لیکن اچھی طرح غور کرنے کے بعد وہ سمجھ گئے کہ وہ راستہ نہیں بھولے بلکہ ان کا باغ اجڑ چکا ہے۔ اس واقعے سے سمجھایا گیا ہے کہ جب مال کو راہ خدا میں خرچ نہ کیا جائے تو اس مال کے ضائع ہونے کے خدشات پیدا ہو جاتے ہیں۔ آخر صورت میں ارشاد ہے کہ کافر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھی نظر سے نہیں دیکھتے تھے۔ جب وہ قرآن کو سنتے تو آپ کو مجنون کہتے۔ اللہ نے فرمایا کہ وہ آپ کو اپنی نگاہوں سے گرانا چاہتے ہیں، اس لیے آپ کے بارے میں ہر ہرزہ سرائی کرتے ہیں، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ قرآن مجید جہانوں کے لیے نصیحت ہے۔ اس کے بعد سورۃ الحاقہ کی تلاوت ہوئی ہے۔ سورہ حاقہ میں قیامت کو حقیقت کے نام سے پکارا اور اس حقیقی کو کھڑکھڑاہٹ کو جھٹلانے والوں کے انجام سے آگاہ کیا۔ اس صورت میں قوم سمود اور عاد کے انجام سے آگاہ کیا گیا ہے جنہوں نے قیامت کو جھٹلایا تھا۔ قوم سمود کو ایک چیخ کے ذریعے اور قوم عاد کو تیز ہوا کے ذریعے ہلاک کیا گیا۔ قیامت کے دن جن لوگوں کو اعمال نامے دائیں ہاتھ میں ملیں گے وہ کامیاب سب کو دکھاتے پھریں گے اور میووں والے باغوں اور محلات میں ہوں گے، اور جن لوگوں کو اعمال نامے بائیں ہاتھ میں ملیں گے وہ موت مانگتے ہوئے جو نہیں ملے گی، اور ان کو آگ کی 70 گز کی زنجیر میں ڈالا جائے گا۔ وہاں ان کا کوئی ہمدرد نہیں ہوگا اور پیپ کے سوا کوئی خوراک نہ ملے گی۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔
اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کافروں کے اقوال کو نقل کر کے ان کی تردید کی گئی ہے. کافر آپ کو شاعر اور کاہن کہتے تھے، جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو کچھ بھی آپ پر اترا ہے پروردگار عالم نے اتارا ہے، اور اس میں جھوٹ والی کوئی بات نہیں. یہ پرہیزگاروں کے لیے نصیحت ہے اور کافروں کے لیے موجب حسرت ہے. اور یہ قابل یقین ہے کہ اللہ اپنی ذات پر جھوٹ باندھنے والوں کو کبھی فلاح نہیں دیتا، جبکہ اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکروں کو رہتی دنیا تک جاری و ساری فرمایا ہے. اس کے بعد سورۃ المعارج کی تلاوت ہوئی ہے. سورۃ المعارج میں اللہ پاک نے قیامت کے دن کا ذکر کیا ہے. اس کی طوالت 50,000 برس کے برابر ہوگی. وہ دن ایسا ہوگا کہ مجرم کی خواہش ہوگی کہ اپنا آپ چھڑوانے کے لیے اپنے بیٹے یا اپنی بیوی اور اپنے بھائی کو پیش کرے دے، یا زمین میں جو کچھ اس کو بطور فدیہ دے دے. اس دن جو لوگ عذاب سے بچیں گے ان کے اوصاف بھی بیان فرما دیے گئے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی پاک دامنی کا تحفظ کرنے والے ہوں گے. یہ لوگ امانتوں اور وعدوں کی پاسداری کرنے والے ہوں گے. یہ لوگ حق کی گواہی پر قائم رہنے والے ہوں گے اور نماز کی حفاظت کرنے والے ہوں گے، اور یہ لوگ جنتوں کے حقدار ٹھہریں گے. اس صورت میں مشرقوں اور مغربوں کا خدا قسم کھا کر کہتا ہے کہ بے شک ہم قدرت رکھتے ہیں کہ برے لوگوں کو تبدیل کر کے ان کی جگہ اچھے لوگ لے آئیں، اور ہم عاجز نہیں اور ان کے سامنے وہ دن لے آئیں جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے. اس دن یہ لوگ قبروں سے نکل کر اس طرح دوڑیں گے جیسے شکاری شکار کے جال کی طرف دوڑتے ہیں. ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی اور ان پر ذلت چھا رہی ہوگی. اس کے بعد سورہ نوح کی تلاوت ہوئی ہے. سورہ نوح میں ارشاد ہے کہ ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا کہ اس سے پہلے ان پر دردناک عذاب واقع ہو. ان کو ہدایت کر دیجئے. انہوں نے قوم سے کہا کہ میں تم کو صاف صاف نصیحت کرتا ہوں کہ اللہ کی عبادت کرو، اس سے ڈرو اور میرا کہا مانو، وہ تم کو بخش دے گا. جب اللہ کا مقرر کردہ وقت آ جاتا ہے تو تاخیر نہیں ہوتی. اس صورت میں حضرت نوح علیہ السلام کے دین کے لیے محنت کی کارگزاری کو ان کی زبانی ارشاد فرمایا گیا ہے. حضرت نوح علیہ السلام 950 برس تک اپنی قوم کو توحید کی دعوت دیتے رہے. انہوں نے رات دن اور سرعام اور ڈھک چھپ کر، یعنی ہر حال میں اور ہر طریقے سے پوری تندہی سے اللہ کے دین کی خدمت کی، اور اپنی قوم کے لوگوں کو یہ بات سمجھائی کہ وہ پروردگار سے استغفار کیا کریں. اگر وہ ایسا کریں گے تو اللہ بارشوں کو ان کی مرضی کے مطابق نازل فرمائے گا اور مال اور نرینہ اولاد دے گا. اس سے پتہ یہ چلا اگر کسی کو لڑکا نہیں ہوتا ہو وہ برابر استغفار پڑھے تو انشاءاللہ لڑکا ہوگا، اور اگر کسی کے کاروبار میں ترقی نہیں ہوتی ہو کثرت سے استغفار پڑھے تو انشاءاللہ اس کے کاروبار میں برکت ہوگی، اور ان کے لیے نہروں کو چلا دے گا اور باغات کو آباد کر دے گا. نیز ارشاد فرمایا کہ اللہ نے تمہیں زمین سے پیدا کیا ہے اور اسی میں تمہیں لوٹا دے گا اور اسی سے تمہیں نکال کر کھڑا کر دے گا، اور اللہ ہی نے زمین کو فرش بنایا تاکہ تم اس کے کشادہ راستوں پر چلو پھرو. پھر حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سے عرض کیا کہ یہ لوگ میرے کہے پر نہیں چلتے اور ایسوں کے تابع ہوئے ہیں جن کو ان کے مال اولاد نے سوائے نقصان کے کچھ نہیں دیا. انہوں نے بڑی چالیں چلی اور لوگوں سے کہا کہ سوائے یغوث یعوق اور نصر نامی بتوں کی عبادت ترک نہ کریں. انہوں نے لوگوں کو بہت گمراہ کیا ہے تو انہیں اور گمراہ کر دے. پھر انہیں ڈبو دیا گیا اور پھر آگ میں ڈال دیا گیا. حضرت نوح نے مزید دعا کی، اے میرے رب کافروں میں سے کسی کو زمین پر گھر میں بستہ نہ رکھ، اگر تو انہیں رہنے دے گا تو یہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے اور ان کی اولاد بھی ناشکری اور فاجر ہوں گی. حضرت نوح نے دعا کی، اے رب مجھے اور میرے ماں باپ کو اور جو ایمان لا کر میرے گھر میں آئے اس کو اور تمام ایمان والے مردوں اور عورتوں کو معاف فرما اور ظالموں کے لیے تباہی کو اور بڑھا. اس کے بعد سورۃ الجن کی تلاوت ہوئی ہے. سورۃ الجن میں جنات کے اسلام قبول کرنے کا ذکر ہے. مساجد اللہ کی عبادت کے لیے ہے، اس میں غیر اللہ کی عبادت نہیں ہونا چاہیے. اس کے بعد سورہ مزمل کی تلاوت ہوئی ہے. سورہ مزمل میں تہجد کی اہمیت و فضیلت بیان کی گئی ہے، قیامت کا مختصر بیان ہے. اس کے بعد سورہ مدثر کی تلاوت ہوئی ہے. قیامت کے بعد مناظر کے ذکر کے ساتھ ساتھ بعض لوگوں کو دی گئی ڈھیل اور دنیاوی آسائشوں کے بعد ان کے انجام بد کا ذکر کیا گیا ہے. اور ارشاد ہے کہ جو لوگ قرآن مجید کو غرور کی وجہ سے جھٹلاتے ہیں انہیں جہنم میں ڈالا جائے گا جس کے پہرے دار 19 فرشتے ہوں گے. جہنم میں لے جانے والے بڑے بڑے گناہوں میں نماز میں کوتاہی، مساکین کو کھانا نہ کھلانے کا بھی ذکر کیا گیا ہے. چاند رات اور روشن صبح کی قسم کھا کر ارشاد ہوا کہ جہنم کی آگ بہت بڑی آفت ہے. آگے ارشاد ہوا کہ ہر شخص اپنے اعمال کے بدلے گروی ہے، البتہ دائیں ہاتھ والے لوگ جنتوں میں ہوں گے. اور جہنمیوں سے پوچھیں گے تم دوزخ میں کیوں پڑے ہو تو وہ جواب دیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے اور نہ مسکینوں کو کھانا کھلاتے تھے اور اہل باطل کے ساتھ مل کر حق سے انکار کرتے تھے اور روز جزا کو جھٹلاتے تھے، یہاں تک کہ ہمیں موت آ گئی. سفارش کرنے والوں کی سفارش ان کے حق میں کچھ فائدہ نہ دے گی. یہ
نصیحت سے منہ پھیر لیتے تھے گویا گدھے ہیں کہ بدک جاتے ہیں، یعنی شیر سے ڈر کر بھاگ جاتے ہیں۔ ان میں کا ہر ایک چاہتا ہے کہ اس کے پاس کھلی ہوئی کتاب آئے، ایسا ہرگز نہیں ہوگا، در حقیقت ان کو آخرت کا خوف ہی نہیں۔ اس کے بعد سورہ قیامت کی تلاوت ہوئی ہے، قیامت کے ہولناک منظر کا تذکرہ ہے۔ اللہ پاک نے قیامت کی گھڑیوں کا ذکر کیا ہے، یقیناً قیامت آئے گی، اور کافر جو لوگ اللہ کے بارے میں یہ گمان کرتا ہے کہ وہ ہڈیوں کو دوبارہ کیسے بنائے گا، تو اللہ تعالیٰ کے انگلیوں کے پوروں تک کو بھی دوبارہ ٹھیک پیدا کرنا مشکل نہیں ہے۔ جس دن آنکھیں چدھیا جائیں گی اور چاند گہنا جائے گا اور سورج اور چاند جمع کر دیے جائیں گے، اس دن انسان کہے گا کہ اب میں کہاں بھاگ جاؤں، بے شک کہیں پناہ نہیں ہوگی۔ اس صورت میں وحی کے بارے میں تفصیلی بیان ہے۔ ارشاد ہوتا ہے کہ اے نبی، وحی کے پڑھنے کے لیے اپنی زبان نہ چلایا کیجیے تاکہ اسے جلد یاد کر لیں، اس کا جمع کرنا اور پڑھانا ہمارے ذمے ہے۔ جب ہم وحی پڑھا کریں گے تو آپ اسے سنا کیجیے، اور اسی طرح پھر پڑھا کیجئے۔ اسی وحی کے معنی کا بیان بھی ہمارے ذمے ہے۔ روح نکلنے کا وقت یعنی میں عالم نزا وہ سخت مرحلہ ہوتا ہے جب انسان اپنے مال و وسائل سے ہمیشہ کے لیے ہاتھ جھاڑ کر ایک طویل سفر پر روانہ ہوتا ہے اور اپنے ساتھ صرف نیک و بد اعمال کا لے چلتا ہے۔ اس مرحلے کی کیفیات کو مرنے والا تو بیان کرنے کے قابل نہیں ہوتا، اس لیے اللہ تعالیٰ بیان فرماتے کہ جب روح سارے بدن سے کھینچ کر ہنسلی کی ہڈی میں آ کر اٹک جائے گی اور لوگ کہیں گے کہ کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا، کوئی دوا دارو کرنے والا، حالانکہ مرنے والا تو سمجھ جاتا ہے کہ اب جدائی کا وقت آ گیا ہے۔ روح نکلنے کی شدت کے باعث اس کی پنڈلی دوسری پنڈلی سے لپٹ رہی ہوتی ہے، یہی تو اپنے رب سے ملاقات کا وقت ہے۔ آخر صورت میں منکرین قیامت کے بارے میں ارشاد ہے کہ آخرت کو ترک کرنے والا یعنی عاقبت نہ اندیش نے نہ تو کلام اللہ کی تصدیق کی اور نہ نماز پڑھی اور اپنے گھر والوں کے پاس آ کر اکڑتا ہوا چل دیا، تجھ پر افسوس ہے اور بار بار دیگر انتہائی افسوس ہے۔ کیا انسان خیال کرتا ہے کہ اسے یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ کیا نطفہ محض ایک قطرہ نہ تھا، پھر اللہ نے اس سے آدھا بنا کر انہیں درست کیا اور اس کی دو قسمیں مرد و عورت بنائی؟ کیا وہ اللہ اس بات پر قدرت نہیں رکھتا ہے کہ موت کے بعد پھر کھڑا کر دے گا؟ اس کے بعد جو ہے سورہ دہر کی تلاوت ہوئی ہے۔ سورہ دہر میں اللہ فرماتے ہیں کہ انسان پر ایک دور ایسا تھا جب وہ کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھا، اللہ نے پانی کے قطرے سے اسے دیکھنے اور سننے والا بنا دیا۔ انسان کی دو راہیں بھی بتا دی گئیں، چاہے وہ شکر کرے چاہے انکار کرے۔ ارشاد ہوا کہ بے شک ہم کافروں کے لیے زنجیر توق اور لپکتی ہوئی آگ کو تیار کیا ہے، جبکہ نیک لوگ جنت میں جائیں گے جہاں ان کو ان گنت نعمتیں حاصل ہوں گی۔ ارشاد ہے کہ ہم نے آپ پر قرآن کو آہستہ آہستہ نازل کیا، آپ سب کیے رہیے اور صبح و شام اپنے رب کا ذکر کرتے رہیے اور رات کو بڑی دیر تک اس کے آگے سجدے کیجیے اور اس کی پاکی بیان کیجیے۔ اب کچھ بھی نہیں چاہ سکتے مگر وہ جو اللہ کو منظور ہے، بے شک اللہ جاننے والا حکمت والا وہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کر لیتا ہے اور ظالموں کے لیے دکھ دینے والا عذاب ہے۔ اس کے بعد سورہ مرسلات کی تلاوت ہوئی ہے۔ سورہ مرسلات میں اللہ پاک نے متعدد مرتبہ قیامت کو جھٹلانے والوں کے لیے تباہی کا دن قرار دیا ہے اور کامیابی و کامرانی کو اہل تقوی کا مقدر قرار دیا ہے۔ ارشاد ہوا کہ قیامت کا دن وہ ہے کہ لوگ ہونٹ نہ ہلا سکیں گے اور نہ ہی ان کی عذر قبول کی جائے گی اور نہ ہی ان کو عذر کرنے کی اجازت ہوگی۔ اس دن جھٹلانے والوں کے لیے بڑی خرابی ہے۔ وہ دن فیصلے کا دن جس میں ہم نے تم کو اور پچھلے والوں کو سب کو جمع کیا، اگر تم کوئی چکر چلا کر بچ سکتے ہو تو چکر چلا لو۔ اس دن جھٹلانے والوں کے لیے بڑی خرابی ہے۔ البتہ اس دن پرہیزگار لوگ سایوں اور چشموں میں ہوں گے اور اپنے اچھے اعمال کے بدلے مزے سے کھا اور پی رہے ہوں گے۔ بے شک ہم نیکوکاروں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ اسی دن کو جھٹلانے والوں کے لیے بڑی خرابی ہے۔ ان سے رکوع یعنی جھکنے کے لیے کہا جاتا ہے تو یہ نہیں جھکتے۔ اس دن جھٹلانے والوں کے لیے بڑی خرابی ہے۔ اس کے بعد اب یہ کون سی بات پر ایمان لائیں گے؟ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے زیادہ عمل صالح کی توفیق سے نوازے۔ جزا اللہ عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔